تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب مجھ پہ کوئی کیفیات طاری ہوئی تو میں اپنے استاد کو سنا رہا تھا، ان روحانی کیفیات کا، مشاہدات کا تذکرہ کر رہا تھا. تو شیخ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے اور بڑی توجہ سے، انہماک سے میرا وہ مشاہدے کا وہ بیان سن رہے تھے. تو میرے دل میں وسوسہ آیا کہ لگتا ہے کہ بابا جی ان کیفیات سے نہیں گزرے ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کر دی ہیں. یہ استاد صاحب میرے اس میدان سے نہیں گزرے ہیں. تو استاد کامل تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کے وسوسے، دل کے وسوسے کو پڑھ لیا اور کہا کہ اے علی اجمیری تو کیا سوچ رہا ہے کہ یہ کیفیات مجھ پر نہیں گزری ہے؟ میں نے تو تیری طرح کے سینکڑوں شاگردوں کو ایسی ہی علم سے توجہ سے سنا ہے جس طرح کسی نے بیان کیا ہے. تو میں ان کی عزت بڑھانے کے لیے اس احترام سے ان کی یہ بات سنتا ہوں. یہاں بھی یعنی جو اپنے کمی کا پہلو تھا وہ خود بیان کیا ہے، بجائے اس کے کوئی کہے کہ وہ اپنا کہتا ہے کہ مجھ میں یہ کمی تھی، میرے یہ وسوسہ آیا تھا اس طرح. اور پھر وہ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل حسن خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں ان کی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا دمشق کے قریب بیت الجن میں ایک گاؤں میں، ان کا لگام کے گاؤں میں ان کا انتقال ہوا. اور جب میرے شیخ کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا. کیا خوش بختی ہے کہ جب شیخ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تعالیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کا سر مبارک میری گود میں تھا. اور اس وقت کہتے ہیں میرا حال یہ تھا کہ میرے ایک پیر بھائی کے بارے میں میرے دل میں کچھ رنج تھا، جیسے لوگوں کو لوگوں سے ہو جاتا ہے. صاحب نے یہ کہا کہ جیسے لوگوں کو لوگوں سے رنجش ہو جاتی ہے، مجھے اپنے کسی پیر بھائی سے یہ رنجش تھی. اور یہ میں اس وقت اپنے آپ کو محبی مخاطب کر رہا ہوں اور آپ میں سے آپ سب کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جس کو اپنے کسی سگے بھائی سے یا اپنے کسی دین کے بھائی سے یا کسی اپنی برادری کے بھائی سے، علاقے کے بھائی سے کوئی دلی رنجش